علی ابن ابراہیم ابن مہزیار، جس کو علی ابن مہزیار کے نام سے معروف ہے، اہواز جو ایران کا شہر ہے اور عراق کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے، اور عربی زبان وہاں اب بھی بولی جاتی ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ 19 حج کیے اس نے، اہواز سے مثلا ابادان اور پھر خرم شہر اور پھر مثلا آگے بصرہ اور پھر عراق پورا گزر کے پھر عراق کے بعد پھر آگے سعودی عرب شروع ہوتا ہے، یعنی 3 ملکوں کا وہ سفر کر کے جاتا تھا۔ ظاہر بات اس زمانے میں تقریباً یہ غیبت صغریٰ کے اس کی بات ہے، تو اس زمانے میں 3 ملکوں کا سفر آپ کو پتہ ہے، پھر اس وقت جہاز اور یہ گاڑیاں اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، انتہائی مشکل اور دشوار گزار سفر، مہینے لگ جاتے تھے، جاتے ہوئے مہینے لگ جاتے چاہتے ہوئے۔ تو وہ 19 سال وہ حج پہ جاتا رہا، کس لیے کہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ جو بیت اللہ کا وارث ہے اس کی بھی زیارت نصیب ہو، کیونکہ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روایات میں آیا ہے کہ وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال حج پہ ہوتے ہیں، اور کہیں ہو نہ ہو، یعنی ہمیں پتہ ہو نہ ہو، حج پہ مثلا 9 ذی الحج کو زوال سے غروب تک میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یہ کنفرم ہے روایات میں، یعنی وہ حج کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں۔ تو وہ 19 سال حج پہ جاتا رہا، اور اسے اس حج بھی کرتا تھا اور ساتھ یہ کہ امام کی زیارت ہو، اسے حج تو نصیب ہوتا تھا لیکن امام کی زیارت نصیب نہیں۔ خلاصہ 19 سال کے بعد وہ مایوس ہو گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ جب دل ٹوٹ گیا اور اگلا سال 20واں سال آیا، لوگ حج پہ جا رہے تھے، اس سے رابطہ کیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، میں جس مقصد کے لیے جاتا تھا وہ مقصد 19 سال مجھے نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو جمال یوسف زہرا کا دیدار کر سکے، تو اس لیے جب وہ نہیں ہو سکتا تو باقی حج تو کر لیا ہے، تو میں نہیں جاتا۔ جب اکثر قافلے چلے گئے اور بس اکا دکا رہ گئے تھے کہ اس کو پیغام ملا کہ اس سال تمہارا مقصود و مطلوب تمہیں ملے گا، آؤ حج کا۔ خوش ہو گیا، فوراً سامان باندھا چل پڑا، پہنچ گیا، حج کے اعمال انجام دیے، کوئی خبر نہ ہوئی، عرفات، منا، مشعر، اس کے بعد مکہ آ گیا، طواف، وہ سارا کچھ کیا، احرام کھل گیا، حج ختم ہو گیا، لوگ واپس جانا شروع ہو رہے تھے اور اس کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ ایک شام ظاہراً وہ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں، اور اسے پھر کوئی شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ علی ابن مہزیار تم ہو؟ اس نے کہا، تو کہا رات کو عشاء کی نماز کے بعد شاب ابی طالب میں آ جانا، تمہیں تمہارے مقصود تک پہنچا۔ خوش ہو گیا، رات کو آ گیا، لے گیا۔ وہ پہاڑوں کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں مکہ میں آس پاس، آپ نے دیکھے ہوں گے، جو حج پہ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے کر جائے، ان پہاڑوں میں سے گزرتے گزرتے کہتے ہیں آخر ایک ایسی وادی میں پہنچے کہ وادی کے درمیان میں رات کا وقت خیمہ لگا ہوا تھا، اور وہ خیمہ پورا روشن تھا باہر سے، یعنی ایک جیسے فانوس ہوتا ہے نا اس طرح سے روشن تھا، اور اس سے روشنی نکل کے پورے اس وادی کو اس نے روشن کر رکھا تھا۔ اس رہنما نے کہا کہ تمہارا مقصود اور تمہارا مطلوب اور تمہارا محبوب اس خیمے کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں میں گیا۔ اب آپ تصور کریں، ایک شخص جو 20 سال، اب اس دفعہ اس کا 20واں سال ہے، 20 سال سے جو حج پہ آ رہا تھا اپنے مولا کی زیارت کرنے، آج اسے موقع مل رہا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہتے ہیں میں نے پردہ اٹھایا، اس سے پہلے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں سلام کرتا، میرے مولا نے مجھے سلام کیا، سلام جواب ہوا، اور اتنا شیرین وہ سلام و جواب تھا، کہتے ہیں اس کی مٹھاس آج تک مجھے نہیں بھولتی۔ پہلا جملہ جو امام نے فرمایا، یا ابا الحسن قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا ما الذي ابدعك علينا۔ یا ابا الحسن، یعنی امام نے اس کو احترام عزت دی کہ اے ابو الحسن، قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا، یعنی اس سے پہلے کہ یہ کہتا مولا میں 20 سال سے آپ کے پیچھے تھا اور آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہا تھا، تو 20 سال بعد مجھے موقع دیا، اس سے پہلے کہ یہ اپنی تڑپ کا اظہار کرتا، کیونکہ اس کی جتنی تڑپ تھی اس سے زیادہ ادھر تڑپ تھی۔ اس جملے کا ترجمہ میں کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا، ادھر زیادہ تڑپ تھی۔ امام نے کہا کہ اے ابو الحسن، اے علی ابن مہزیار، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں دن رات تمہارا منتظر تھا۔ قد كنا نتوقعك ليلا ونهارا، میں دن رات تمہارا منتظر تھا،
تم تو سال میں حج کے دنوں میں میرا انتظار کرتے تھے اور مجھے ڈھونڈنے آتے تھے، میں دن رات تمہارا منتظر تھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ یہ کون کہتا ہے ایسا جملہ؟ قد کننا نتوقعک لیلا ونہارا، یہ جملہ کون کہتا ہے؟ فارسی میں کہتے ہیں نا مشتاق دیدار، وہ تو ایک تعارف بنا ہوا ہے، روٹین بنی ہوئی ہے، لیکن جہاں روٹین والی بات نہیں ہے، ہم دن رات تمہارے منتظر تھے۔ 25 سال کا ہوا ہے ابھی، کہتے ہیں ہم منتظر تھے، اتنی دیر کیوں کر دی، بہت دیر کر دی تم نے۔ یہ عکاس ہے اس چیز کا کہ جتنی ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ ادھر محبت ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمیں چاہتے ہیں، کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں، خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گناہ گار